دوستو، آپ کے سامنے یہ بفلیاس کا پل ہے اور اسی پل سے سرکاری طور پر مغل شاہراہ کی شروعات ہوتی ہے۔ مغل شاہراہ پنچ اور راجوری کے اضلاع کو وادی کشمیر سے ملانے والی شاہراہ ہے۔ ہزاروں سال سے استعمال ہوتی رہی ہے۔ اسے پہلے وقت میں نمک شاہراہ بھی کہا جاتا تھا اور بعد میں اس کو مغل روڈ سے بھی جانے لگا ہے۔ یوں تو آفیشلی طور پر یہ بفلیاس سے ہیرپور تک ہے، لیکن اصل میں مغل شاہراہ لاہور سے گجرات، بھمبر، سعید آباد، نوشہرہ، چنگس، راجوری، تھنا منڈی، رتن پیر، بہرام گلہ، پوشانہ، درائے پیر پنجال، علی آباد، ججیناڑ، دبجن اور ہیرپورہ سے وادی کشمیر میں داخل ہونے کی یہ شاہراہ ایک قدیم ترین، مصروف ترین اور محفوظ ترین شاہراہ خیال کی جاتی رہی ہے۔ کشمیر کو وسطی پنجاب سے ملانے والی یہ شاہراہ نزدیک ترین بھی رہی ہے۔ شاہی قافلے، فوجیں، حرمسرا، ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، سامان حرب و ضرب، لاکھوں بندگان خدا اس شاہراہ سے کشمیر آتے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مغل بادشاہوں نے اس کی تعمیر، اس کے تحفظ اور اس کو آرام دہ بنانے کے لیے اس پر پڑاؤ اور سرائیاں تعمیر کروائیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر پناہ گاہیں، جنہیں ہم مڑ بھی کہتے ہیں، تعمیر کروائیں۔ شاہی قافلوں کی اسی آمد و رفت اور کوچ و سفر کی وجہ سے اسے شاہی شاہراہ بھی کہا جاتا رہا ہے۔ چونکہ کشمیر میں نمک پیدا نہیں ہوتا تھا اور ضرورت کا سارا نمک پنجاب، جہلم، بھمبر وغیرہ سے تجارت کی غرض سے اسی راستے کشمیر لایا جاتا تھا، اس لیے اس راستے کو شاہراہ نمک بھی کہا جاتا تھا۔ چنانچہ اونٹ، گھوڑے، گدھوں اور بیلوں پر نمک لانے والے یہ قافلے پنجاب سے نمک لے آتے اور بعد میں یہ نمک کشمیر پہنچتا۔ پیشہ ور حمال یا کلی اس شاہراہ پر ہمیشہ مصروف کار نظر آتے تھے۔ یہ امر بھی زیر نظر رہے کہ گہری برف باری کے ایام میں درائے پیر پنجال اور دوسرے دروں پر سامان کی نقل و حمل کا واحد ذریعہ یہی کلی ہوتے تھے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ راستہ پیر پنجال کا نام بجا طور پر نمک کی سڑک مشہور ہے اور اس کا باضابطہ ذکر کئی کتابوں میں ملتا ہے۔ لارنس کی کتاب ویلی آف کشمیر کے صفحہ 396 کے مطابق اسے نمک شاہراہ کہا جاتا تھا۔ اس طریقے سے چین کے جو سیاح کشمیر پہنچے انہوں نے بھی اس کو نمک شاہراہ کے طور پر کہا ہے۔ درائے پیر پنچال سے ہو کر گزرنے والی اس سڑک کو بہت ہی محفوظ ترین سڑک اور نزدیک ترین سڑک کے طور پر سمجھا جاتا رہا ہے اور آہستہ آہستہ مغلوں کے بعد جو ہے نمک شاہراہ سے اس سڑک کا نام جو ہے وہ مغل شاہراہ کے طور پر پڑا ہے اور موجودہ وقت میں بھی اس کو مغل شاہراہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ بھمبر، نوشہرہ، عنایت پور، چنگس، مراد پور، فتح پور، ساج، تھنا منڈی، چندی مڑ، پوشانہ، علی آباد، جتنے یہ مقامات ہیں ان مقامات پر منزل بمنزل بنی ہوئی سرائیں اس شاہراہ کی مصروفیت اور اہمیت کا کھلا ثبوت ہیں۔ تھنا منڈی، علی آباد سرائیاں ابھی بہتر حالات میں ہیں۔ نوشہرہ کی سرائے کسی قدر شکستہ اور کسی قدر زیر استعمال ہے۔ عنایت پور سرائے جو ہے مرمت طلب ہے۔ اسی طریقے سے چنگس کی سرائے جو ہے وہ محفوظ ہے فی الحال، اور چنگس میں آپ سبھی کو معلوم ہے کہ وہاں پہ انتڑیاں جو ہیں وہ دفنائی گئی جہانگیر کی اور اسی لیے اس کا نام چنگس پڑا۔
اسی طرح سے مرادپور ہو گیا یا چندی مڑ ہو گیا، پوشیانہ ہو گیا، یہ سرائیں جو ہیں اب قریب قریب شکستہ ہو کر نیست و نابود ہو گئی ہیں۔ صرف بقایات کے طور پر مرادپور سرائے کی تھوڑی دیواریں باقی ہیں۔ چندی مڑ سرائی کی بنیادیں ابھی صاف نظر آتی ہیں، اور کناروں کی خستہ حال دیواروں اور کنوں کے جو محرابی حجرے وغیرہ ہیں ابھی پہچانے جا سکتے ہیں۔ جو باقی سرائیاں ہیں یا جو باقی مڑ ہیں وہ لگ بھگ اب خستہ ہو چکے ہیں۔ فتح پور ساج کی سرائیاں وہاں پہ موجود تھی، لیکن اب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں۔ تھوڑے نشانات کہیں کہیں موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ مغل شاہراہ پر ہی راجوری کے قصبے کے اندر برادری بنی ہوئی تھی، اور وہاں گیسٹ ہاؤس تھا، باضابطہ مہمان خانہ تھا، مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ یہ جو پرانا ہاسپٹل ہے، پرانا ہاسپٹل راجوری کا، اس کے ساتھ میں ہی یہ برادری جو ہے یہ وہاں پہ بنائی گئی تھی، جس کو گیسٹ ہاؤس کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو کل ملا کے جو مغل شاہراہ جس کو آج کہتے ہیں، یہ مغل شاہراہ نہیں بلکہ نمک شاہراہ رہی ہے کسی زمانے میں، اور بعد میں اس کو جو ہے وہ مغل شاہراہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مغل شاہراہ کا سفر جو ہے بہت ہی بہترین سفر ہوتا ہے، اور حالانکہ زیادہ تر جو ہے یہ سڑک بند رہتی، کیونکہ برف باری، یہ دیکھیے آپ سامنے اگر دیکھ رہے ہوں گے تو کافی برف باری آپ کو نظر آ رہی ہے پہاڑوں کے اوپر۔ برف باری کے نتیجے میں یہ سڑک عام طور پر 3 4 5 مہینہ جو ہے وہ آمد رفت کے لیے بند ہی رہتی ہے، لیکن جب بھی یہ کھلتی ہے تو لوگ پریفر کرتے ہیں اس سڑک کو اور اس کا مزہ لیتے ہیں۔ پیر گلی کے آگے کا سفر ہے یہ، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پیر مرگ ہے اس وقت، اور دیکھیے آپ یہ کس طریقے سے جو گجر اور بکروال لوگ ہیں وہ اپنے مال مویشی لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، اور پہاڑوں پہ ابھی بھی برف موجود ہے۔ سورج ڈھل رہا ہے اور اس کی زردی جو ہے آسمان پر آ گئی ہے، اور اس کے بعد جو علاقہ آتا ہے وہ دبجن کا علاقہ آتا ہے، اور پھر دبجن کے بعد ہیر پور، اور پھر شپیاں، اور پھر یہ پلوامہ کی تصاویر جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ پلوامہ شہر سے آگے گزر رہی ہے، ایک بڑی پرانی بس ہے، پرانے وقت میں یہ بسیں جو ہیں چلتی تھی، لیکن کشمیر میں ابھی بھی یہ بسیں کہیں کہیں چل رہی ہیں۔ آپ اس کا نظارہ کر رہے ہیں، آپ اس میں ضرور جو ہے اس میں سفر کیا ہوگا، اور اب جو ہے موجودہ وقت میں کئی اچھی گاڑیاں، ماڈرن گاڑیاں آئی ہیں، لیکن پرانے وقت میں یہ گاڑیاں بہت مشہور تھی، اور یہی گاڑیاں جو ہیں عام طور پر سڑکوں پہ نظر آتی تھی۔ یہ پلوامہ سٹی سے ہو کر گزر رہے ہیں۔ پلوامہ کے بعد جو ہے ہم سری نگر پہنچتے ہیں مغل شاہراہ سے۔ فی الحال یہ پلوامہ سٹی کو ہم نے پار کیا، اور اب جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سری نگر سٹی کو دیکھ رہے ہیں، اور سری نگر سٹی جو ہے کافی خوبصورت سٹی ہو گئی ہے۔ سمارٹ سٹی کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ بھارت سرکار کی جانب سے، جموں کشمیر سرکار کی جانب سے خصوصی نظر ہے یہاں کی سڑکوں پہ اور یہاں کے ترقیاتی پروجیکٹوں پر، اور بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے، اور جموں کشمیر کے لوگوں کو اس ترقی سے کافی فائدہ بھی ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پازیٹیو وائبس ود ذاکر بلیسی کے اس پیج کو فالو ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مغل شاہراہ کی یہ معلومات پہنچے۔ آپ سبھی کو ذاکر ملک بلیسی کا بہت بہت سلام اور آداب۔